الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیچھے ہم نے قرآن مجید کے حقوق پڑھے تھے کہ ہم سب پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا، نمبر 3 فہم حاصل کرنا اور نمبر 4 عمل کرنا، نمبر 5 دعویٰ کا کام کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے اعراض اور قرآن مجید سے اعراض کی سزائیں، قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ قرآن مجید سے اعراض کیا ہے؟ قرآن مجید کے حقوق نہ ادا کرنا قرآن مجید سے اعراض ہوگا۔ یہ جو 5 حقوق ہم نے پڑھے ہیں نا، اگر کوئی یہ حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن مجید سے اعراض کر رہا ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کی 2 قسمیں ہیں، 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اعتقادی اعراض، نمبر 2 عملی اعراض۔ اعتقادی اعراض کیا ہے؟ قرآن مجید کا کھلا انکار اور مخالفت، جیسے کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ قرآن مجید کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اس لیے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ نمبر 2 عملی اعراض۔ الحمدللہ ہم پہلے والا اعراض تو بالکل نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہری ایمان لا کر بھی قرآن مجید کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن مجید کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے اعراض ہوگا کہ ہم مان تو رہے ہیں لیکن اس کو اس طرح اہمیت ہی نہیں دے رہے جس طرح ہونی چاہیے اس کی اہمیت۔ اس کی تلاوت نہ کرنا یا درست طریقے سے اس کی قرات نہ کرنا جیسی ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے تلاوت میں پڑھا تھا نا کہ کیسے تلاوت کیسی ہونی چاہیے ہماری، ہم اس طریقے پر اگر تلاوت نہیں کرتے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے اعراض ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یا دوسرے علوم کو اس پر ترجیح دینا، یعنی دوسرے دنیاوی علوم کو قرآن مجید یا دین پر اہمیت دینا، یہ بھی کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے اعراض ہوگا۔ اس پر عمل کی کوشش نہ کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اس کی تعلیم و تدریس اور دعوت ترک کر دینا، بعض علماء کے مطابق قرآن مجید سے اپنے بیماروں کا علاج نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن مجید سے اعراض ہوگا۔ یہ بک قرآن مجید کے فضائل از اقبال کیلانی رحمہ اللہ علیہ سے لیے گئے ہیں یہ پوائنٹس۔ اچھا، قرآن مجید سے علاج کیسے ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اس کا ایک نام شفا بھی ہے۔ رقیہ کی مختصر صورتیں ہیں معوذات، یعنی سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، یا معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا، البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ علاج کے لیے ہیں۔ اب قرآن مجید سے اعراض کی سزائیں ہمیں کہاں کہاں پر ہوں گی؟ جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، جو حقوق ہم پڑھ چکے ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا، اس کے لیے 3 جگہ پر سزائیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا میں، نمبر 2 برزخ میں، برزخ یعنی کہ قبر کی زندگی میں، نمبر 3 آخرت میں۔ دنیا میں کیا سزائیں ملتی ہیں؟ جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہوتا یا وہ صحیح طرح قرآن کے حقوق نہیں دیتے، دل کی گھٹن، اندر کی ڈپریشن، یعنی کہ اسے ہر وقت ڈپریشن ہی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی اس کے اندر رہتی ہے جس کا قرآن مجید سے تعلق نہیں ہوتا، یا وہ اس طرح قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا، تکلیف دہ، بے چین، پریشان حال زندگی ہوتی ہے، چاہے باہر دولت کے ڈھیر ہوں، ڈھیروں ملازم ہوں، دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اندر کی خوشی نصیب نہیں ہوتی، نعمتوں کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ فیل کریں کہ ہر چیز دنیا میں ہے، آپ کے پاس ہر آسائش، ہر چیز ہے، پھر بھی ایک اندر کمی سی ہے، وہ کس چیز کی ہے؟ وہ یہی ڈپریشن ہے، قرآن مجید سے ہم دور ہیں، اس سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہے، رزق میں بے برکتی، نا خلف نالائق اولاد، ہم
شکوے کرتے رہتے ہیں، ہماری اولاد جو ہے نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، رزق میں بے برکتی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ہم اگر قرآن سے دور ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ دلیل کے لیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 ہے۔ اس کے بعد شیطان کا تسلط یعنی بیڈ کمپنی، برے ساتھی، بری نقصان دہ صحبت جس میں پڑھ کر انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی۔ الزخرف آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ الزخرف آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ واقعی ہی انہیں روکتے ہیں، شیطان یعنی کہ شیطان، سیدھے راہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ ذلت اور رسوائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کرتا ہے، عزت میں، درجے میں عروج دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ موت کا عذاب، یہ ساری دنیا کی سزائیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کے ساتھ۔ موت کا عذاب، بری موت، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ الانفال آیت نمبر 50 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تو تھی دنیا میں یعنی کہ سزائیں جن کا قرآن مجید سے تعلق نہیں ہے، جو قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں۔ نمبر 2، برزخ میں کیا سزائیں ہوں گی، یعنی مرنے کے بعد، ابھی آخرت تو نہیں آئی، قیامت تو نہیں آئی، مرنے کے بعد انسان جہاں اب جائے گا، جس مرحلے پر وہ حصہ جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، برزخ میں کیا سزائیں ملیں گی، یعنی کہ قبر میں کیا سزائیں ملیں گی قرآن مجید سے اعراض کرنے کی۔ قبر کے امتحان میں ناکامی، قبر میں ہتھوڑوں سے مار، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قبر کا بھینچنا، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ سانپوں اور بچھوؤں کا ڈسنا، طبرانی کی روایت ہے۔ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہمیں ہر طرح کے عذاب سے، آمین۔ آگ کا بستر اور آگ کا لباس، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، نعوذ باللہ، لباس بھی آگ کا اور بستر بھی آگ کا۔ روح کا آسمانی دنیا سے زمین پر پٹخا جانا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ ساری سزائیں قبر میں ہوں گی، قبر میں ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں یہ ادھر ہی چھوڑ جانی ہیں۔ قبر میں روشنی کس نے کرنی، اس قرآن نے۔ اگر یہ ہمارا ساتھی ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا، یہ قرآن بس ہمارے ساتھ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ جانا۔ اب تیسری، آخرت میں ہمیں کیا سزائیں ہوں گی جو قرآن سے اعراض
کرتے ہیں ان کی کیا سزائیں ہوں گی۔ قبر سے انتہائی دہشت زدہ ہو کر اٹھنا اور گناہوں کا بوجھ اٹھانا، یہ اس کی دلیل کے لیے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 100 اور 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ طٰہٰ 100 سے 102 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جس نے اعراض کیا اس سے تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ۔ آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس تکلیف میں اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن کا بوجھ اٹھانا۔ آیت نمبر 102 میں یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں یعنی کہ گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 100 اور سے 102 تک ہم نے دیکھا، یعنی کیا ہوگا، یعنی انتہائی ڈرے ہوئے خوف سے قبر سے اٹھیں گے اور گناہوں کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہوگا جس نے قرآن سے اعراض کیا ہوگا۔ قبر سے اندھا اٹھانا، قبر سے اندھا اٹھایا جانا۔ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسوں کے خلاف گواہی دینا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسوں کے خلاف گواہی دیں گے، اور قرآن مجید کا ایسوں کے خلاف گواہی دینا اور شکایت کرنا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قرآن مجید بھی ایسوں کے خلاف گواہی دے گا۔ جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جانا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے اعراض کی سزائیں دیکھ لیں کہ 3 جگہ پر ان کو عذاب ہوگا جن کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، یا وہ قرآن مجید کے حقوق پوری طرح ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل کریں۔ اہل القرآن، قرآن والے، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن مجید کے پورے حقوق دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں اسی میں صرف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آفت، مشکل اور مصیبت سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، آمین۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے لغوی معنی کے، قرآن جو ہے وہ قرأ سے ماخوذ ہے، فلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ قرآن مجید کے لغوی معنی ہے وہ تحریر جسے بار بار پڑھا جائے، لہٰذا بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو عربی زبان میں قرآن مجید کہا جاتا ہے جب اس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب القرآن کہتے ہیں نا، جب اس کے ساتھ ال لگ گیا پھر یہ کیا ہوا، پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ پھر جب اس میں الف لام لگتا ہے تو اس میں مزید تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، یعنی خاص ہونے کا میننگ آ جاتا ہے، یعنی القرآن۔ اس اضافے سے اس میں یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ واحد کتاب ہے جو بار بار کثرت اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنے تواتر اور تسلسل سے پڑھی جا رہی ہو۔ قرآن مجید کے اصطلاحی تعریف کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المکتوب فی المصاحف، المنقول بالتواتر۔
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ ہے، جو اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے، اس کی تلاوت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، اور وہ مصاحف میں تحریر شدہ تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تواتر کے ساتھ منقول یعنی اس کو ہر دور میں اتنے راویوں نے آگے پہنچایا اتنی بڑی تعداد میں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تواتر کا مطلب ہے۔ اور آپ نے یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا، یاد آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو، کہ کلام اللہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ہے، المعجز بلفظہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے، المتعبد بتلاوتہ اور اس کی تلاوت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، المکتوب فی المصاحف وہ مصاحف میں تحریر شدہ ہے، المنقول بالتواتر اور تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں اس ویک کا لیسن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اس سے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے اپنے نوٹس کمپلیٹ کرنے ہیں، اچھے سے گو تھرو کرنا ہے، پڑھنا ہے، پھر آگے کسی ایک کے ساتھ شیئر کرنا ہے، آپ نے اپنے نوٹس شیئر کرنے ہیں، اور جو تلاوت آپ کو دی جاتی ہے گروپ میں اس کو بھی آپ نے اچھی طرح پریکٹس کر کے تو اپنے نوٹس کے ساتھ گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ آڈیو جو ہوگی نا اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تلاوت کی، تو پھر ساتھ اپنے وہ لیسن بھی سنانا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔